حضرت یہ ارشاد فرمایا وہ عرفات میں پہنچ گئے، اور ظاہر بات ہے معلم کا جو اس کی طرف سے جو انتظام خیمے کا ہوتا ہے وہیں وہ لے کر جاتا ہے. جی. تو کتنا وقت ہم نے، یعنی پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کون سا مقام ہے کہ جہاں زیادہ وقت میدان عرفات میں گزارنا چاہیے، جس کی فضیلت زیادہ ہو، اور پھر مسجد نمرہ کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ وہاں کتنا وقت گزارنا ہے، کہ حج کا خطبہ سننا، اس پر بھی پھر آگے کلام کرتے ہیں. حافظ صاحب معاملہ یہ ہے کہ اب ہم اگر ہر حاجی کو کہیں گے نا کہ وہ جبل رحمت تک پہنچ جائے، پاسبل نہیں ہے. صحیح. افضل تو ہے، افضل جبل رحمت کے پاس، ہاں، لیکن بہت پبلک ہے. آپ کا مکتب کئی کلومیٹر دور ہے، وہ کہاں پر ہے، تو ہم حاجی کو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. بس وہ میدان عرفات میں پہنچ گیا نا تو شریعت نے قبول کر لی. سبحان. مسجد نمرہ بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، بہت رش ہوتا ہے، ہر ایک کا کام نہیں، دوڑ کر جانا، لڑ کے جانا، جگہ بنانا، اور اس کا آدھا حصہ باہر بھی ہے عرفات کے. اچھا. یہ بھی حاجیوں کو پتہ ہی نہیں ہے. پوری مکمل مسجد نمرہ وہ عرفات کے میدان میں نہیں ہے، کچھ حصہ باہر بھی ہے. تو اور خطبہ سننا حج کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ریڈیو لگا کر بیٹھیں خطبہ سنیں. آپ اللہ کی عبادت کریں، دعا کریں، کیونکہ اب وہ مسجد نمرہ میں اپنا خطبہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہی 9 تاریخ کو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا آپ حاجی ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ. شریعت مطہرہ نے آپ کو یعنی خطبہ سننا کوئی فرض یا واجب کوئی نہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ اب وہ اپنے حساب سے دے رہے ہیں خطبہ اور ہم اپنے خیمے کے اندر موجود ہیں. تو اسی وجہ سے پھر حافظ صاحب یہ ذہن میں رکھیں کہ اب ہم کو میدان عرفات مل گیا. سنت ہے کہ اگر آپ غسل کر لیں موقع ملے تو، واہ واہ سبحان اللہ، تو ٹھنڈک بھی ہے اور موقع بھی ملے گا، تو اچھی بات ہے، آپ کو سنت مبارک ہے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم تازہ وضو کر لیں. ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے نا، اب تازہ وضو کر لیں. صحیح. ٹھیک ہے، حاجی بننے سے پہلے فریش کر لیں اپنے آپ کو، تازہ وضو کر لیا آپ نے، اور پھر آپ جتنا وقت جو ہے نا وہ کھلے آسمان کے نیچے گزاریں. شریعت کو یہ پسند ہے، یہ زیادہ افضل ہے، یہ پسند ہے. واہ واہ واہ. جبل رحمت نہیں جا سکتے نا، تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا جو خیمہ ہے نا اوپر، تو اس کو ڈھانپا ہوا ہے انہوں نے پورا، تو اس کو باہر آ جائیں تھوڑا، اور جتنی دیر کھڑے رہیں گے اتنی بھی برکت ملے گی. تو وقوف عرفہ میں کھڑا رہنا کوئی فرض واجب نہیں، صحیح، لیکن مستحب ہے کہ بندہ زیادہ دیر عرفات کے میدان میں کھڑا رہے، جتنا کھڑا رہ سکتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں. اور وہاں پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا نقل فرمائی، جس کی ابتدا میں چوتھا کلمہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ تسبیح پاک حضور نے فرمایا کہ میری اور انبیاء کے سب کی تسبیح وقوف عرفہ میں یہ ہے. اللہ اکبر. تو 100 مرتبہ آپ یہ کلمہ شریف پڑھ لیں، چوتھا کلمہ جس کو میں نے پڑھ کے سنا ہے، اتنا پڑھ لیں آپ. 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں. یہ یہاں کا وظیفہ ہے میدان عرفات کا. ٹھیک ہے، اب آپ عرفات کے میدان کے اندر موجود ہیں، یہیں پر آپ ظہر کی نماز وقت میں ادا کریں اپنے، اور عصر کی نماز آپ اپنے وقت میں ادا کریں. ظہر عصر ملا کر ہر حاجی نہیں پڑھ سکتا. صحیح. یہ احناف کے نزدیک مسئلہ ذکر کر رہا ہوں، عرفات کے میدان کی بات ہو رہی ہے. صحیح. وہ ایک قاضی اسلام ہو، ایک امام حج ہو جو امامت کر رہا ہو، اور اس کے پیچھے سب شامل ہوں، تو ان مخصوص شرائط کے اندر آپ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھیں گے، جو کہ نہیں پائی جائیں. ہم اپنے خیمے کے اندر موجود ہیں، وہیں پڑھ رہے ہیں. تو ظہر کی نماز آپ اپنے وقت ظہر میں ادا کریں گے، عرفات کی بات ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. اور عصر کی نماز آپ میدان عرفات میں اپنے وقت میں ادا کریں گے. جتنا دیر ہو سکے سائے کے بغیر رہیں، جتنا دیر ہو سکے کھڑے رہیں، اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں. کوئی بیٹھا بھی رہا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. جو آپ کو استطاعت ملے، جتنی آسانی ہو. اب آپ یہ تسبیحات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، وظائف پڑھیں، دعائیں کریں. مغرب کی نماز کے وقت تک بھی آپ دعائیں کرتے رہیں. سورج غروب ہو گیا اس کی تھوڑی دیر تک بھی دعا کرتے رہیں. دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے وہاں کیا دعاؤں کی قبولیت عرفات کے میدان میں تو دعائیں قبول ہیں. اور آپ نے بات کی ہے تو میں عرض کروں، حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف معافی وقوف عرفہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اللہ اور کوئی معافی کا راستہ ہی نہیں ہے. وہ عرفات کے میدان میں جب حاجی وقوف کرتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، وقوف کا مطلب رک جانا، ٹھہر جاتا ہے نا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور میدان عرفات میں یوم عرفہ جو رب العالمین مغفرت کرتا ہے، حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ عرفات کے دن سے زیادہ اللہ رب العالمین کسی دن میں اپنے بندوں کو نہیں بخشتا جتنا یوم عرفہ میں بخشتا ہے. سب سے زیادہ مغفرت یوم عرفہ ہوتی ہے، اللہ سب سے زیادہ مغفرت. اور ایک حدیث پاک یہ بھی حافظ صاحب کہ سب سے زیادہ شیطان ذلیل، حقیر اور صغیر کے جملے بھی ہیں. سب سے زیادہ شیطان ذلیل، حقیر اور صغیر، کم تر وہ
میدان عرفات میں ہو جاتا ہے سبحان اللہ. کہ وہ جلتا ہے, اسے جلن ہوتی ہے. ہمارا دشمن ہے نا, تو جب ہمارا رب ہم پر خصوصی مہربانیوں کی بارش کر رہا ہے نا, اور بڑے بڑے گناہگار کو خود ہی معاف کر رہا ہے, اللہ اکبر. تو وہ جو شیطان ہے نا, جو رب کا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی, اس کو بڑی جلن ہوتی ہے, آگ لگتی ہے. تو جلن اور حسد کے مارے وہ بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے. کیا کہنا حضور ہے. فرماتے ہیں سب سے زیادہ شیطان ذلیل ہوتا ہے نا, وہ عرفات کے دن ہوتا ہے. واہ واہ واہ. کہ وہ حیران ہوتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے اتنے بڑے بڑے گناہ کروائے, اور یہ رب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنی آسانی کے ساتھ کتنے بڑے بڑے گناہ اپنے کرم سے حاجیوں کے معاف کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے میدان عرفات کی برکات. ٹھیک ہے. کہ بندہ میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کو پا لیتا ہے, صحیح. اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. وہ سبحان جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کو بخش دیتا ہے, اور پھر وہ اللہ کا مہمان ہے. اور رب العالمین اپنی شان کے لائق فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے میدان عرفات میں. سبحان اللہ. کہ فرشتوں یہ میرے بندے مٹی میں کیوں ہیں, یہ گرمی میں ہے, مٹی میں ہے, پسینے میں, گرد آلود ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں مولا یہ بخشش مانگا. اللہ فرماتا تو تم گوارو میں نے بخش دی ہے. تو رب اپنی شان کے لائق میدان عرفات میں اپنے بندوں کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. یہ ہے وقوف عرفہ. اور وہ یہ بھی سنا ہے علماء سے کہ میدان عرفات میں حضرت خضر اسلام تشریف لاتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں, حضرت الیاس علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں. اچھا. یہ بھی وہاں پر جلوہ گر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار اولیاء جلوہ گر ہیں. ایک کا بھی حج مقبول ہے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. بس ہم آداب کو بجا لیں. واہ. جتنا ہو سکے آپ وہاں پر دعا, استغفار, قرآن پاک جتنا ہو سکے اس کو کریں. اب یہاں پر ہمیں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی. اچھا, مغرب کا وقت ہو گیا مگر نماز نہیں پڑھنی. نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے. عرفات کی بات ہو رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب آپ تھوڑا جب سورج غروب ہو جائے, رات تھوڑی آ جائے, اس کے بعد پھر آپ اپنے معلم کے مطابق آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا شروع. سبحان اللہ.